ہم اور آپ جانتے ہیں یہ اگست کا مہینہ ہے، ہندوستان کی آزادی کے 75 سال ہونے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ایک نیا طرز اپنایا گیا۔ 52 سال تک جنہوں نے اپنے پارٹی میں، اپنے علاقے میں ہندوستان کا ترنگا نہیں لہرایا، اور جس کی باتیں پورے ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک میسج جا رہا تھا کہ ہندوستان میں رہنے والی تنظیم، ہندوستان میں رہنے والی پارٹی، ہندوستان میں حکومت کرنے والے خود ہندوستان کے جھنڈے کا ادب احترام نہیں کرتے۔ بی جے پی کا جھنڈا تو لگا ہوا ہوتا ہے لیکن وہاں پر اپنا ترنگا ہندوستان کا نہیں ہوتا ہے۔ اس غلطی کو چھپانے کے لیے ہمارے اس ملک کے وزیر اعظم صاحب نے حکومت کے ایوان لوگوں کے جو گورنمنٹ ملازمین ہیں انہی کی تنخواہوں میں سے پیسے کاٹ کر 38 روپیز کٹ جائیں گے ترنگا کے لیے، اور زبردستی گھر گھر کے اوپر یہ ترنگا لہرایا جا رہا۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ مدینے سے جو لڑائی لڑی آپ نے، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، مدینے کی حفاظت کے لیے، جس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، کفار بھی تھے، مسلمان بھی تھے، صرف ایمان کے خاطر آپ نے جنگ نہیں کی تھی اس موقع پر، اگرچہ کہ جہاد فرض ہوا تھا اس موقع پر، لیکن آپ نے پورے مدینے کی حفاظت کا سامان تیار کرایا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کو مدینے کی حفاظت کے لیے چھوڑا، صرف مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ تو گویا زمانے اول سے ہی ہماری شریعت میں ہے حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ وطن سے محبت کرنا، وطن کے حقوق اور اس کے آئین جو ہے اس کا احترام کرنا، یہ بھی ہندوستان کے تحفظات میں سے ہے، اور مسلمان الحمدللہ برابر اس کو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اپنی غلطی اور نادانی کو چھپانے کے لیے زبردستی اس ترنگا کو اس طرح عام کیا جا رہا ہے، گھر گھر اس جھنڈے کو فری میں تقسیم کر کے نمبر بھی، فون نمبر لے کر دستخط کیا جا رہا ہے، اور جو نادان ہیں بیچارے وہ لوگ اس کو رومال سمجھ کر بیٹھے۔ کئی ویڈیوز بھی آئے اس میں اپنا توشہ باندھ کے لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ ایک زمانے میں ثانیہ مرزا اپنے کھیل کے بعد آرام کرنے کے لیے پیر لمبے کر کے بیٹھ گئی، کہیں دور سے کسی نے فوٹو کھینچا، کہیں اور جھنڈا تھا، زوم کر کے لیا تو پیروں کے سامنے دکھائی دیا، حالانکہ اس نے دیکھا ہی نہیں، اس کے اوپر کیس بک کر دیا گیا تھا۔ پھر آج کیا کریں گے کہ ملک کے تحفظ کرنے کے لیے جن کو ذمہ دار بنا گیا وہ ترنگے کے جھنڈے کو اپنی ناک صاف کرنے کے لیے، اپنا چہرہ صاف کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے توشے باندھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، گویا کہ کل کو جب 15 اگست ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ جھنڈے آپ کو نالیوں میں دکھائی دیں گے، یا اس کا ادب احترام ختم کر دیا جائے گا۔ غور اور فکر کرنے والی بات یہ ہے، غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک نوجوان صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہندوؤں نے ایسی ایسی فلمیں نکالی ہیں، اس کے اندر پوری تاریخ کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا کہ ہندوستان کو آزاد کرنے والے ہندو تھے، فلاں راجا تھے، فلاں فلاں فلاں، اور سلیبس کے اندر بھی یہی چیزیں آیا ہوتی ہیں، آفس میں جائیں گے تو یہی چیزیں آیا ہو جاتی ہیں۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، گلستان یعنی ہندوستان، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ اب کہتے ہیں یہ اہل چمن یعنی یہ اہل وطن، اب کہتے ہیں یہ اہل چمن ہم سے، یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ آج بھی امت مسلمہ ہندوستان کی تحفظ کے لیے نوجوان کیا، بڑے کیا، بوڑھے کیا، ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور نئے نئے بیانات، نئے نئے اعلانات اس طرح آ رہے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں ہندوستان کا ترنگا بنانے والی مسلم خاتون ہیں، آزادی دلانے والے مسلمان ہیں، جس میں علماء بھی پیش تھے، مسلمان بھی پیش تھے، غیر مسلم بعد میں آئے، سب سے پہلے آواز اٹھانے والے مسلمان تھے۔ لیکن یہ نونہال جو نئی نسل جو لوگ آ رہے ہیں غیر مسلم،
وہ بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے اس سلسلے میں، بالکل ماننے کو تیار نہیں. چونکہ ہندوستان جمہوری ملک ہے اور ہر طرح سے لوگوں کا یہاں سے معاملہ رہتا ہے لینا دینا. تو میرا بھی کسی غیر مسلم کے پاس نہیں پڑتا تو وہ اپنا مذہبی گروپ بنایا، ہی گروپ ابھی میرے پاس موجود ہے. تو اتفاق سے میں بھی اس کے اندر ایڈ ہو گیا، سلیکٹ کرنے میں میرا بھی نمبر آ گیا اس کے اندر. بعد میں سے پتا نہیں کیا ہوا، جو ایڈمن تھا وہ چلا گیا، میں ایڈمن بن گیا. اب پورے غیر مسلم اس کے اندر، اس میں پورے نفرت کے بارے میں، اسلام کے مخالف میسیجز آ رہے ہیں اس کے اندر. تو میں اس کو میں پڑھتا، غور کرتا، اس کے دفاع میں صحیح بات کیا اس کو پیش کرتے جا رہا ہوں. بعد میں فون کر کے میسج کر کے بولا کہ مجھے ایڈمن بنا دو، ایڈمن تھا میں. اس کے اندر ترنگا کے بارے میں غیر مسلم بنایا، اس میں ایک فوٹو ڈال دی اس کے اندر. تو میں نے، میرے پاس میسج تھا کہ مسلمان خاتون نے بنایا، تو اس نے کہا کہ یہ غلط ہے. میں پروف کے ساتھ اس کو بھی میسج کرا، تو پھر وہ خاموش ہو گیا. اب نتیجہ یہ اس مقام پہ پہنچا، میں اس مقام پہ اس گروپ کے اندر وہ غیر مسلم جو ایڈمن ہے ابھی، وہ خود پہلی مرتبہ صبح ہوتے ہی قرآن کریم کے آیت گروپ پہ ڈالتا ہے. اس میں ایک بھی مسلمان نہیں، میرے علاوہ سارے کے سارے غیر مسلم. میں نے اس کو ایسے میسیجز ڈال دیے اس کے اندر، پھر مخالفت کی باتیں اب نہیں کر رہا. لیکن کچھ باتیں ذہن کے اندر ہوتی ہیں ان کے اندر، ان کے اپنے ماحول میں بیٹھنے کے بعد تو بہت ساری باتیں معلوم ہوئی. اور سلیبس کو اٹھا کر آپ دیکھیں تو اس کے اندر مسلمانوں کے گنے چنے کے نام، گنے چنے کیا، مولانا ابو الکلام آزادی کے نام، بس زبردستی بولے تو موقع بعد اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اگر وہ لوگ تو اپنے فلموں کے ذریعے سے اپنے بچوں کا ذہن بتا رہے ہیں، اور صاحب بتا رہے ہیں کہ ہر فلم کے اندر جو گنڈوں کی جو جماعت ہوتی ہیرو کے مقابل میں، وہ رومال ڈالا ہوا، ٹوپی پہنا ہوا، یا پگڑی پہنا ہوا، یا چھتری پہنا ہوا، یا اسلام کا کوئی نشان، جھنڈا لگا ہوا ہے، کلمے کا نشان لگا ہوا ہے. ایسا تعصب بڑے نظریات پیش کیے جا رہے ہیں. ہم اپنی نسل کے لیے، اپنی ملک کی آزادی کے لیے جن علماء نے، مسلمانوں نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے قربانیاں کی ہیں. رویندر ناتھ نے جو کتاب لکھی اس کے اندر ہندوستان کی آزادی کے بارے میں اس نے لکھا، 40 علماء کو ایک گڑھے میں ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریز میں فوج میں بھرتی ہونے کو حرام کا فتویٰ دینے کی وجہ سے 40 علماء کو ننگا کر کے گڑھے میں ڈال کر جلا دیا گیا ہندوستان کی آزادی کے لیے. اب یہ قربانیوں کی ان آزادی کے موقع پر علماء نے، مسلمانوں نے پھر مل کر جو قربانی دی، جو آزادی کی لڑائی لڑی ہے، اس قربانی کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو کون سمجھائیں گے؟ کے بچے بڑے ہو جائیں گے اور غیر مسلم دوست ہوں گے تو اپنی فلمیں بتائیں گے، اپنے کارٹون بتائیں گے، اپنا سلیبس بتائیں گے. ہمارے پاس کیا ہے بتانے؟ جب ہم خود نہیں پڑھیں گے، ہم مطالعہ نہیں کریں گے، ہم نہیں سمجھیں گے تو اس کو ہم کیا سمجھا دیں گے؟ اسی لیے مطالعہ ضروری ہے. اس تاریخ کو پڑھ کر آزادی کے اندر جو قربانیاں امت مسلمہ نے. اور ایک بات میں بتاؤں، جمعیت العلماء جو بلا کسی مسلک کے سارے مسلمانوں کو لے کر چلتے، کیونکہ آئندہ علماء نے بدلا کس کا رکھ نہیں سکتا، کیونکہ وقت کیوں ضائع کروں، قربانیاں اہم کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں، اگر موقع ہو تو باتیں آپ کے سامنے کروں گا. گاندھی کو مہاتما بنانے والے ہمارے امت مسلمہ ہی. ہندوستان میں جتنا بھی انہوں نے دورہ کیا لندن سے پڑھ کر، وہ سارے دورہ کا خرچہ پیدل جتنا بھی کیا، جو بھی خرچہ ہے مسلمانوں نے اس کا خرچے کا بیڑا اٹھایا ہے. اور مہاتما بنانے والے کوئی نہیں بلکہ ہمارے علماء، ہمارے مسلمانوں نے، کیونکہ باہر سے بڑا ہوا آدمی ہے اور ہمارے علماء کو گدا نشینی پسند نہیں تھی. ورنہ اگر گدا نشینی پسند ہوتی، شریعت میں اس کی اجازت ہوتی، آج علماء کی تصویریں جگہ جگہ لگی ہوئی ہوتی. پھر بھی کالج میں کلبیا کالج میں ہے، علی گڑھ مسلم کالج والے نوجوان بچے دفاع کر کے، حکومت سے مطالبہ کر کے، اس وقت جو علماء قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، کا نام آج بھی پوسٹ آفس کے اندر جو اسپیکر ہوتا ہے فاؤنڈیشن کا، تو وہ اسپیکر کے اندر ان کی تصویریں آج موجود ہیں، کیونکہ ضرورت اور حالات کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کی آواز اٹھائی. تو میرے ہاتھ بہت بڑی قربانیاں ہمارے علماء نے، مسلمانوں نے مل کر قربانی کی ہے. تو اس لیے اس بات کو عیا کریں اور ہندوستان کے ترقی کے جھنڈے کے ادب احترام کو پاس و لحاظ کرتے ہوئے اس حصے میں ہم بھی برابر شریک ہوتے رہے. یہاں تک کہ غیر مسلم نے یہ بھی کہہ دیا، سارے کہاں سے اچھا لکھنے والے بھی ہندو نے لکھا. اب نہیں ہے سب کیا معلوم، جو بولیں گے وہی معلوم ہے.
اسی لیے خدا را ہم بھی مطالعہ کریں، ہم بھی پڑھیں اور اس کے لیے زندہ ثبوت واقعات پیش کریں۔ انڈیا گیٹ جا کے دیکھ لو، قربانیاں دیکھ لو سب کی۔ ضروری ہے، وقت نہیں ہے اور آپ کے وقت میں لینا نہیں چاہتا، لیکن ضروری ہے باتیں ہم اپنے گھروں میں یاد رکھو۔ اگر 15 اگست بعد بتانا چاہیں گے تو سننے کو تیار نہیں رہے گا، اس لیے اپنے گھروں میں بچوں کو اس کے دن کو اس موقع پر علماء کے بیانات یا ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ کی کتابیں ہیں، جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار، جنگ آزادی میں علماء کی قربانیاں، جنگ آزادی میں ہندوستان کا کردار جو تھا، وہ کتابیں لے کر اپنے بچوں کو سمجھائیں، ملک کے آئین کو سمجھائیں، ملک کے اندر قربانی کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ میرے بچے ہمارے فیصلے سے محفوظ رہ جائیں گے۔ آج تو مسلمان ہیں، اگر ہم ایسے ہی خالی تربیت ان کی چھوڑتے رہیں گے، کل کو مسلمان رہیں گے، غیر مسلم رہیں گے، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے زمانہ ایسا آئے گا صبح کو مسلمان شام کو کافر بن جائے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا شافع الشافعين۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما، نیکی کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ایک اور نیک بنا، متحد بنا، متفق بنا۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے جن علماء نے، جن مسلمانوں نے، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ان کی قربانیوں کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کا صلہ ہم کو عطا فرما۔ آنے والی نسلوں کو ہندوستان کی قربانی دینے والے علماء کی تاریخ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ملک میں سب سے پہلے آواز اٹھانے والے مسلمان، قربانی دینے والے مسلمان، اپنے مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے ہر چیز کو مسلمانوں نے قربان کیا ہے، آج اے اللہ شک کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، اے اللہ تذبذب کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اے اللہ یہ تیری زمین ہے، یہ تیرا آسماں ہے، یہ تیری کائنات ہے، ہم تیرے نام لیوا ہیں، اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو تو معاف فرما کر اے اللہ مسلمانوں کے اندر ہمت اور حوصلہ عطا فرما، استقلال عطا فرما۔ آنے والے 15 اگست کے دن جہاں جہاں جو پروگرام ہوں گے اپنے عقائد کی حفاظت کرتے ہوئے اے اللہ اس موقع پر اس خوشی کا اظہار اور قربانیوں کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کریں یا مسلمانوں پر جو آپ بیتی ہو رہی اس کا اظہار کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اے اللہ ملک کے اندر امن قائم فرما، عافیت قائم فرما، سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ تکرار سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ شہادت حسین کی قربانی، اے اللہ اس قربانی میں جے اللہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، نواز رسول کو قتل کرنے شہید کرنے والا اے اللہ وہ بھی مسلمان، اے اللہ امت مسلمہ کو ایک دوسرے کا رہبر بنا، ایک دوسرے کا مددگار بنا، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا، برائیوں سے، شرور سے، شر سے، فتنوں سے اے اللہ حفاظت فرما، غیبتوں سے حفاظت فرما، نت نئے حربے اور طریقوں سے حفاظت فرما، ملک کی آئین کی حفاظت فرما، خصوصاً اے اللہ فلسطین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نوجوان بچوں کو ورغلایا جاتا ہے، پھر گرفتار کر کے اذیتیں دے دے کر ان کو بند کمرے میں قتل کر کے ان کو پھر ان کے رشتہ داروں کا حوالے کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ آج بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اے اللہ آج بھی حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنے والے ہر علاقے کے اندر مل رہے ہیں، ہر علاقے کے لوگوں پر بحیث صرف اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و زیادتی کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ آج بھی سنت ابراہیم زندہ ہے، آج بھی سنت حسین زندہ ہے۔ اے اللہ ان فلسطینیوں پر رحم فرما، معصوم بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ معصوم بچوں نے کس کا کیا بگاڑا، اے اللہ ان کو بھی طرح طرح سے اذیتیں تکلیفیں دے دے کر قتل کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ معصوم کو قتل کر کے ان کے ماں باپ کے نفس کو، ان کے ماں باپ کے ذریت کو، ان کے ماں باپ کی حریت کو اے اللہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ خاندان اور قبیلے اور علاقے کے مسلمانوں کو اے اللہ ایسی ویڈیوز عام کر کے ورغلایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو حکمت اور تحمل اور جرأت سے کام لینے کی توفیق عطا فرما دے۔
حاضرین مجلس کو تو بے انتہا قبول فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو، ان سب کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔